دل مجبور کیا جاتا ہے، اپنے دل سے جو محبت پیدا ہو جائے، اسلام سے لگاؤ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ابو طلحہ ٹھیک ہے، اگر تو ایمان لے آتا پھر وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے، جائز ہے، کر سکتے ہو۔ اب ذرا ہمت دیکھو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی اور امت کی بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس بات پہ ذرا توجہ دو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے ابو طلحہ، نہ یہ کی صرف تو ایمان لے آئے گا، میں تیری بیوی بننے کو تیار ہوں۔ اے ابو طلحہ ایک بات اور بھی سنو، اگر تو ایمان لے آتا ہے تیرا ایمان لے آنا میرے لیے مہر بن جائے گا، میں پھر تجھ سے کسی مہر کا مطالبہ نہ کروں گی۔ جو آج دنیا میں ہم اور آپ مہر معجل بنا کر کے ساری زندگی کٹ گئی، موت کا وقت آ گیا، بخشش کرانے کے لیے ساری مائیں دوڑی بخشواؤ مہر کو، ہائے مر جاتے ہیں تب لوگ بیوی کو پکڑ کے لے آتے، جاؤ بخش دو، مرنے والے پتھر کو کوئی بخش دیتے، اس لاش کے سامنے کھڑی کر کے یہ آدمی کہتے بخش دو اب مہر۔ ہے آج یہ ہماری جہالت کے نتائج ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے اسلام لانے کو اپنے لیے مہر بنا لیا کہ میں آپ سے یہی مہر لوں گی کہ آپ اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، میرے نکاح کا مہر یہی مقرر پائے گا، اور یہی آپ گویا کہ آپ نے ادا کر دی۔ پھر وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اب ہم اور آپ یہ دیکھ لیں، شادی کا معنی فارسی الفاظ ہے، لفظ ہے خوشی کے ہوتے، اور واقعی ایک جوڑے ملتے خوشی کی بات ہوتی، اور عقد ایجاب و قبول کو کہا جاتا ہے کہ آدم لڑکے کی طرف سے اجازت لڑکی کی طرف سے مل جائے، لڑکا قبول کر لے کہ ہاں میں اس کی ضروریاتی زندگی نفقی تمام چیزوں کے ساتھ جس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دی۔ کیا ذمہ داری دی؟ ذمہ داری یہ دی کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، یہ دو چیزوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے مردوں کو ان کی بیویوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک عقل کی بنا پر، اور دوسرے کسبی معاملات کیا ہوتے؟ کما کے کھلائیں گے، مرد کھلائیں گے، بیوی کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، نہ یہ کہ بیوی کو کمانے کے لیے بھیج دیا، خود گدھے کی طرح گھر میں پڑے رہے، اور سارا خرچہ مرد کی طرف سے ہوتا، عورت کی طرف سے اسلام میں شریعت میں کوئی خرچہ نہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونا، اے لوگوں وہ نکاح بڑا بابرکت ہوتا ہے، وہ شادی بڑی برکت والی ہوتی، وہ شادی بڑی خوشی والی ہوتی، وہ شادی بڑے دل والی ہوتی، جو شادی کے اندر آدمی کم سے کم خرچے میں شادی کرے، اور دو ہی خرچہ ہوتا، ایک خرچہ لڑکا کی طرف سے شوہر کی طرف سے مہر کو لے کر ہوتا ہے کہ جو شوہر اپنے ہونے والی بیوی کو مہر دے گا اور اس کی عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے حلال کر دیا۔ دوسرا خرچہ یہ آتا ہے، لڑکا اپنے گھر میں گاؤں والے محلے والے کچھ لوگوں کو بلا کر ولیمے کی طور پہ کھانا کھلائے، جب میاں بیوی میں ملاقات ہو جائے،
خلوت صحیحہ ہو جائے، پھر بلا کی خوشی کے لیے لوگوں کو ولیمہ کا کھانا کھلائے جس میں کسی کی تفریق نہ ہو، غریب بھی ہو امیر بھی ہو، مرد عورت جتنے بھی لوگ ملے تمام لوگوں کو بلائے۔ آج تو اس میں بھی بڑا تفریق ہوتا ہے، بڑے بڑے مکھیا لوگ آ جائیں گے، سرپنچ آ جائیں گے، سیاستدان آ جائیں گے، ایم ایل اے ایم پی کے گھر آئیں گے، کیوں ہے یہ کلو خان بنے گا، بڑا کہلائے گا، دیکھو کتنے لوگوں سے لگاؤ ہے ان کا، بڑے بڑے لوگ آئے اور انہیں پتا نہیں جو غریب کے دل سے دعا نکلے گی وہ دعا عرش سے ٹکرائے گی، وہ لوگ جائیں گی، صرف تو ووٹ کا مالک ہوتا ہے، تو اپنی بڑائی کرنے کے لیے اسی بلاتا، وہ اپنے ووٹ لینے کے لیے تیرے گھر چلے آتے، بس یہی کام ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرما دیا فَلْكِهُ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اے لوگو تم شادی کرو 2 سے 3 سے 4 سے، پھر آگے بیان فرما دیا کیا لوگو اگر تم اس کی درمیان انصاف نہ کر سکو، عدل نہ کر سکو، فواحدتاً ایک پہ اکتفا کرو۔ اصل میں عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، اور نکاح کی اس وقت 4 قسم میں جاری تھی، 4 طریقے تھے، جن میں سے ایک طریقہ جو آج بھی جاری ہے، اس میں کچھ کمیاں تھی یا کچھ اس کے اندر اس کی طرف سے اپنے طرف سے ملاوٹ کیے ہوئے تھے، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح ان کے دیکھیں گے سارے کے سارے پلیدگیوں پر مبنی ہیں۔ اس نکاح سے، اس پلیدی سے، اس کچڑے سے، کچڑے والی زندگی سے پروردگار عالم نے ہماری ماں بہنوں کو، عورتوں کو محفوظ فرمایا، اسلام نے اسے محفوظ فرمایا۔ اچھا اب بات یوں آ جاتی ہے اگر لڑکا جوان ہے، لڑکی جوان ہے، ایک حدیث میں یوں آتا ہے اگر لڑکی جوان ہونے کے بعد بھی، لڑکے کو جوان ہونے کے بعد بھی والدین نے توجہ نہ دی، لڑکا اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا، لڑکی کی پڑھائی مکمل نہ ہوئی اور یہ بہانے بنا بنا کے اس کے عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ کوئی گناہ، کوئی غلط قدم اٹھا لیتے، گناہ کے حقدار ماں باپ پھر بنیں گے۔ ہاں اگر کوئی گناہ، اگر آپ کی وجہ سے اولاد کی کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے پھر اس گناہ کے حقدار والدین بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ بات قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو اس سے جو تمہیں اچھی لگے، اور صرف یہ خطاب تو عموماً مذکر کے طور پہ آتا ہے، مردوں سے ہوتا ہے، لیکن عورتیں بھی، لڑکیاں بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے، اللہ رب العالمین نے اتارا، جس طرح سے حکم مردوں کے لیے آیا عورتوں کے لیے بھی وہی حکم آیا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا اے لڑکوں، اے شادی کرنے والوں، جو تمہیں لڑکیاں اچھی لگے، اور اچھی کب لگے گی جب بندہ خود جا کے دیکھے گا، لڑکی اپنے شوہر ہونے والے شوہر کو دیکھے گی، وہ اچھے لگے، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر نکاح کی تیاری فوراً کرو۔ اب ہمارے یہاں دیکھنے اور سننے کا جو معاملہ ہوتا ہے، رسم جو نکلتا ہے، غلط رسم، یہی سے شروع ہو جاتا ہے، غلط رسم یہی سے شروع ہوتا۔ اب یہاں یہ نہیں کہ اگر ممکن ہو تو لڑکی کو لڑکا کو دکھا دیجئے، اسے پسند آیا نکاح کر دیجئے۔ اب کرتے یہ ہے پہلے ماں جائے گی، باپ جائے گا، چچا جائے گا، بھائی جائے گا، اور لڑکا یوں تسمار خان بنتا ہے، اپنے طرف سے اپنے دوست کو بھیجتا ہے، ذرا ٹھیک سے دیکھ کے آئیے، امیج لے لیجیے، فوٹو لے لیجیے 2-4۔ دیوانے یہ پاگل بنا پھرتا ہے۔ اس لیے کئی جگہوں پہ ایسا بھی معاملہ ہو گیا، ایک دوست نے اپنے دوست کو بھیجا، اور یہ واقعی میں کوئی کہانی نہیں بتلا رہا ہوں، میں خود اپنے علاقے میں رہتا ہوں اور وہاں کے قریب گاؤں ہے،
جس کا نام میں لینا نہیں چاہتا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کہیں وہاں تک بات پہنچے گی پھر پوچھے گا مولانا میری بات آپ نے اجاگر کر دی. لڑکی خوبصورت تھی, لڑکے نے کہا کہ یہ تو بنا اپنے آپ کو بنایا نا کہ میرا دوست دیکھو کتنا ہے. دوست کو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا لڑکی دیکھنے کے لیے. اب معاملہ یہ ہوا, اس پاگل کی دیوانے کو پاگل ایسے بنایا اس نے کہ وہ لڑکی خود اس لڑکے کو اچھی لگی. اب یہ سوچنے لگا کہ یار دوستی یاری الگ چیز ہے, یہ دین کا سودا ہے, زندگی بھر کا سودا ہے. ماں باپ کو بڑی اچھی لگی, جتنے اور لوگ ہیں سارے لوگوں کو اچھی لگی, لیکن یہ بات بھی مانے گا تو والدین کی بات نہیں مانے گا. ہاں ڈبا دیں گے, یہ شاید کوئی بھی اٹھا کے لا دیں گے. عموماً یہ ہوا کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی اور کو اپنے ہونے والی عزت کو دکھانا جائز نہیں. اب لڑکے نے بھیجا کر, وہ لڑکا اسی کہنے لگا وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, بڑی بدصورت ہے, تو اسے شادی کر لے گا بعد میں پچھتائے گا. حالانکہ معاملہ حقیقت یوں پیش آیا کہ اس لڑکے کو اس لڑکی پہ دل آ گیا. تو کمارا بھی یہ دیوانہ ہوتا ہے, جوان بڑا دیوانہ ہوتا ہے. اس نے سوچ لیا یہ شادی میں کروں, اس لڑکے اپنے دوست کو میں کیوں کرنے دوں, اتنا اچھی بیوی میرے گھر آئے. اس نے اپنے اس دوست کو انکار کرا دیا. اس نے دوسری جگہ شادی کی. جیسے اس نے شادی کی, ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ اس لڑکا نے اس لڑکی سے جا کے نکاح کر کے لے آئے. اب یہ پاگل دیکھتا ہے, ہمارے گاؤں میں ہے نا ماحول, سب کو چہرہ کھول کھول کے اماں دکھائے گی, اب بیٹا سلام کرو فلاں ہے, یہ چچا, یہ دیور ہے, یہ جٹھانی, فلانی, یہ ایسی بدکرداری پہلے دن سے سکھانے لگتی ہے. وہ ساس ہوتی ہے, ساس. اب اگر وہ پردہ کرتی آنے کے بعد کہتی کیوں پردہ کرتی, یہ تو دیور تیرا چھوٹا بھائی ہے. الحم الموت, فرمایا یہ تو موت کی طرح ہے. اگر دیور گھر میں یہ اسی طرح سے فتنہ ہے, جیسے یہ نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی, اسی طرح سے یہ نہیں معلوم کہ دیور کی طرف سے کب فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. ہاں یہ بتلایا. اب ہماری طرف سے دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اب دیکھنے میں جو باری آتی ہے, پتہ نہیں یہاں کا کیا ماحول ہے. ہمارے ادھر کیا کرتے, جب پہلے دن دیکھنے آتے نظر ٹاک بولتے نا کہ آج پہلے دن دیکھنے کے لیے آیا, میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا. لاکھ مرغا مل جائے, مرغیاں مل جائے, مچھلی مل جائے, نہیں کھلائے گا. کیوں؟ مائیں بہنیں ذرا غور سے اس بات کو سنیں گی, اور حقیقت پر مبنی ہے یہ رسم. یہ بیجا اور غلط رسم اسلام نے کبھی نہیں دیا. کوئی مہمان آتا گھر میں, مائی یوں کہتی ہے ایسے مرغی کا گوشت نہ کھلاؤ اڑ جائے گا, مچھلی نہ کھلاؤ جیسے مچھلی پھسل جانے والی ہوتی ہے, میری بیٹی کا رشتہ نہ کرے گا. پہلے دن آیا ہے, اللہ اللہ ہماری ماں بہنوں کا عقیدہ تو ذرا دیکھو. وہ کہتی ہے کہ آج کے دن آنے والے مہمان کو مرغی کا گوشت نہ کھلاؤ اڑ جائے گا, بلکہ انڈا کھلاؤ. جیسی مرغی اپنے انڈے پہ بیٹھتی ہے, پھر یہ مہمان کسی اور کے گھر تو جائے گا نہیں. وہ انڈا لگے دے تو جیسے مرغی بیٹھتی ہے بس بیٹھ جائے گا, اب کہیں جائے گا ہی نہیں. اگر مرغی اور یہ مرغا غلط سے کھلا دیا, جیسے اڑتا ہے اڑی اڑ جائے گا, بس کام ختم. پروردگار عالم نے جوڑا بنائے, ماں بہنوں نے جوڑے بنا دیے. اور اس کے بعد پھر کوئی بھی ہو, لڑکی کو بلا کر سامنے دیکھا جاتا ہے, ذرا کھڑی ہو کے دکھا, چل کے دکھا, اور جانے والے کی نظر لڑکی پہ نہیں ہوتی, چھت پہ ہوتی ہے. آیا بلڈنگ ہے کہ کھپڑیل ہے, دروازے کتنے لگے, آنگن کتنا بڑا ہے. پھر پہلے پوچھتا بتاؤ ابا کا نام کیا ہے, فلانا ہے, کیا کام کرتا ہے, اب پتہ لگا لو وکیل کیا ہے, تاکہ معلوم ہو یہ والا کتنا ملے گا. لڑکی پسند آ جاتی, خوبصورت بھی ہے, صورت والی بھی ہے,
लेकिन अल्लाह की कसम ने कहा करके तुम कई जगहों पे माँ बहनों ने सिर्फ रिश्ता इसलिए काट दिया कि जब वो लड़की मुस्कुराती है तो अच्छी नहीं लगती। यही कहती है कि मियां सारा मामला ठीक है, घर द्वार सारा ठीक है, लेकिन अब्बा मजदूरी का काम करता है, कोई चीज देने के लायक नहीं, मुझे उतना न दे पाएगा। देखो फला की बहू ने अपने मैके से शादी के वक्त इतना लेकर आई, मेरी बहू ऐसे घर से आएगी, अगर मान लो दौलत लेकर ना आएगी दुनिया वाले क्या कहेंगे। पढ़े लिखे लोगों की खोजने का तरीका भी देखो। मेरा बेटा इंजीनियर है, मुझे एक बड़ी बड़ी तिजारत खोलने का इरादा है। ये फकीर जब मांगता है बड़ा तरीका है मांगने का। एक आदमी कहता है कुछ नहीं मांगता, बस यही कर दीजिए, लड़का लड़की के लिए रास्ता छोटा कर दीजिए। रास्ता छोटा यानी 4 व्हीलर दीजिए या 2 व्हीलर दीजिए, 2 व्हीलर भी ये लड़का जानता है कि कौन सी लेगा। वहां तो फिर पिन मार के वालिदैन पीछे हट जाते, अब लड़के की बारी आती है, ये तो लड़का जानता है कौन सी बाइक लेगा। अब वो कम से कम 3 लाख की बाइक पहले आज इंटरनेट भी तलाश करता कौन सी बाइक की कीमत ज्यादा है। फकीर कहीं के चोर और गुंडे अपने भरोसे पे अपनी कमाई पे जो चीज न कर सके, अपनी बीवी की कमाई पे लंगोटिया यार लंगोटा बन करके अपने आप को तू उसके इज्जत बढ़ाना चाहता, अपनी दौलत बनाना चाहता है। इससे बड़ी दौलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई और नहीं। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ ईमान वालों और दीन वालों और दीन वालियों, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर देखना हो कि दुनिया सारी की सारी फायदे उठाने वाली चीज है, इल्ला कि अल्लाह ने जो चीज हराम की है, और अल्लाह वालों याद रखो अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये सारी दुनिया तो फायदे उठाने वाली चीज है। व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, अगर अच्छी बीवी मिल जाती उससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। एक बाइक को दौलत बना लिया। अब मारने का तरीका, अब एक बात मुझे याद आ जाती है, अल्लाह अल्लाह मैं तो मना कर देता हूँ ऐसे लोगों के निकाह से, और यही वजह है अल्लाह वालों मैं भी इमाम मस्जिद था, खुतबे दिया करता था, लेकिन इस वजह से कि शराबियों का जनाजा पढ़ाने पे मजबूर करेंगे कि इमाम साहब हैं, भिखमंगों की निकाह पढ़ाने के लिए ये मजबूर करेंगे कि आप इमाम हैं। मैंने अल्लाह की कसम उससे वादा किया कि ईद बाद में इस्तीफा दे रहा हूं, अब मैं इमाम का इंतजाम कर लीजिए। हालांकि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं थी। कहते मौलाना आप जहां कहीं भी रहेंगे सिर्फ खुतबे के लिए किसी और को भेज दीजिएगा, अगर महीने में या 2 महीने में भी एक खुतबा आपका हो जाता हम आपके लिए बड़ी सआदतमंदी हम और अपने आप ही समझेंगे। मैंने कहा वो भी नहीं हो सकता, अल्लाह ने दिया तो इंशाअल्लाह ऐसे ही खुतबे और दर्स देते रहेंगे, लेकिन ये दबाव में आके नहीं। सारे लोग जब बैठ गए, एक जगह आया, वो सारा मामला ये दरवाजा देख रहा, वो खिड़की देख रहा है, वो स्लाइड देख रहा है, वो उसके घर में लगी हुई फ्रिज देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है, उसके घर वाले के हाथ में कौन कौन सी मोबाइल ये भी देख रहा है। अब जब बैठा ये दोनों तरफ से, एक तरफ से भिखमंगा बैठा, एक तरफ से बादशाह ने लड़की का बाप, लड़की के गार्जियन बैठे, ये बैठ करके जब मामला तय कर लगे, लड़का वाला हर लफ्ज में यही कहता था, जब उधर से कहते थे जरा पूछे हम आप देखते अगुआ बनाते ना किसी को, भाई देखिएगा मेरी लड़की का कोई रिश्ता तलाश कर दीजिएगा। अब अगुआ से ये पूछ रहा है जरा पूछिए हमारे होने वाले समधी की मांग क्या है। अल्लाह अकबर। ब्याह में पहले ये भी तय करो कि फकीर की जेब भरे और इस होने वाले दामाद का घर जाके खुशगवार हो जाए, और फिर गुंडों की बारी अलग से आएगी। फिर गुंडे की तैयारी, कितने गुंडे लेके आएंगे, कितने लफंगे लेके आएंगे, ये भी बारी आती है उसकी। हाँ, हम उम्मते मोहम्मद कहलाने वाले लोग, ये सारी हकीकतें हमारे घर में होती,
اب یہ جب پوچھے لڑکی والے تو یہ بار بار کہتے ہیں میرے گھر میں تو ساری چیزیں ہیں، جو چیز نہیں ہے بس وہی کہہ دیجیے کہ دے دیں گے، ہو جائے گا معاملہ، بس ہے۔ اب لاکھ مرتبہ پوچھے، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے اسی طرح میں گزر گئے، لیکن لڑکا کی والد نے اپنا منہ نہیں کھولا کہ مجھے فلاں فلاں چیز دے دیجئے۔ انہوں نے صرف یہ کہا میرے گھر میں ساری چیزیں ہیں، وہ چیز دے دیجئے جو آپ کے میرے گھر میں نہیں ہے۔ مراد یہ تھا کہ 4 ویلر نہیں ہے۔ لڑکی والے نے سمجھ لیا کہ بڑا بھکمنگا ہے، اس کا منہ اور تھتنا بہت بڑا ہے۔ لڑکی والے کھڑے ہو گئے، عاجزہ کر، سارے لوگ نہیں کھلوا سکے منہ، کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ والو دیکھو میں یہاں پہ ایک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے، لیکن وہ لفظ بھی استعمال قرآن کریم نے خنزیر کے لیے کیا ہے، میں یہاں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی والا کھڑا ہو گیا کہ یہ کہا ٹھیک ہے اب تمام لوگ چلے جائیے، میں جان گیا کہ ابھی کیا مانگتے ہیں، ان کے گھر میں دیکھ لیے ساری چیزیں ہیں، ایک چیز کی کمی ہے، وہ کون چیز؟ وہ سور نہیں ہے، میں سے سور دے دوں گا بس رشتہ ہو جائے گا۔ جب یہ کہتا ہی نہیں ہے، تیرے دل کی بات کیسے پتا کرے پھر؟ رسم و رواج میں کھو گئے۔ فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ والا تُلْقَهُ الْمَرَأَةُ لِأَرْبَعٍ، لڑکیوں کی شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کا طریقہ یہی ہے یہ 4 چیزیں دیکھو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑکیوں کی شادی لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے، یعنی ان چیزوں میں 4 چیزوں کو تو دیکھتے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے مال والی ہے کہ نہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، پہلے پوچھتا کتنا دے پائیں گے، اور آج تو طریقہ الگ بھی ہو گیا نا، جاننے سے پہلے، لڑکی دیکھنے سے پہلے اغوا سے یہ بات کرے گا، ذرا ان سے پوچھے کتنا دے پائے گا، مجھے فلاں جگہ 4 لاکھ دے رہا ہے، وہ کتنا دے پائے گا؟ اب یہ بولے تو نہیں تو جا کے فائدہ ہی نہیں ہے، کیا جاؤں، کیوں جاؤں بھائی؟ کیا طریقے، یہ ہم اور آپ بول رہے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، اور یہ لڑکے دیتی ہے باپ بیٹی کو موٹر خرید کر، اب دینے لگی باپ بیٹی کو شوہر خرید کر، لڑکا جانور بنا ہوا ہوتا ہے، کیا مجال ہے اپنے ابا اماں کی سامنے ایک لفظ بولے، ابا جی کیا آپ نے میری پرورش اسی وجہ سے کی کہ جوان کر کے مجھے بیچ ڈالو گے، مجھے فروخت کر ڈالو گے، میرے آس پیسے لے لو گے، اور میری اماں مجھے نہ بیچو، مجھے میری خریداری کرنے والے کسی اور کو نہ لگاؤ، مجھے جانوروں کی طرح نہ بیچو، بکرا نہ بناؤ، جانور نہ بناؤ، اور ابا جی مگر اللہ نے چاہوں کما کر گھر میں ساری چیزیں کر لیں گے، جو صحیح طریقہ ہے نکاح کا وہ نکاح کر کے میرے لیے ایک لڑکی بہترین جو سیرت والی ہو، صورت والی ہو، جو خدمت گزار ہو، زیادہ بچی جلنے والی ہو، زیادہ پیار کرنے والی ہو، تزوج الودود الولود، فَمَا لَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مَّا يُكْنَزُ، اے دنیا والو، اے مردو، اے عورتو، کیا میں تمہیں ایک ایسی خزانے کی خبر نہ دے دوں کہ وہ خزانے بڑی چیز ہے، بڑی چھپا کے رکھی جاتی ہے؟ فرمانے لگی صحابہ کرام بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں وہ خزانہ بتلا دیجیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرأۃ الصالحہ، بلڈنگ نہ بتلائی، روپے نہ بتلائے، پیسے نہ بتلائے، بلکہ قرآن کریم نے واضح فرما دیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات،
दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत में औलाद भी है, मालो दौलत भी है, नेकियां कल क़यामत में जाएगी, सामने खड़ी होगी। और दुनिया में दीने वाले बाप के घर में अगर एक बेटी की पैदाइश होती है, सारी जिंदगी की नींद हराम हो जाती है। लाखों शरीफ जादियां घर में बैठी है, लाखों कवारी हमारी बहनें घर में बैठी है। वजह क्या थी, गलती क्या थी? अल्लाह वालो, अल्लाह की कसम, कल क़यामत में अल्लाह ताला जरूर जवाब मांगेगा, मेरे बंदे मैंने फला बंदी को नेक बनाया, सीरत दिया, सूरत भी दिया, क्या वजह थी? तूने अपने बेटे का निकाह मेरी फला बंदी से क्यों न कराई? घर में गांव में इतने लड़के होने के बावजूद मेरी फला बंदी कमारी क्यों बैठी रह गई? अपनी जवानी को उन्होंने बुढ़ापे के हवाले क्यों कर बैठी? और लोगों क्या जवाब बनेगा? अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, हमारा आपका जवाब क्या आएगा? क्या जवाब देंगे हमारा? बस एक मामूली मुख्तसर सा वाक़या। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को जो मांग दिए, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद निकाह, अपना भी निकाह किए, अपनी भी शादी की, अपनी बेटियों की शादी कराई, लेकिन किसी में कोई जहेज लेन देन का कोई मामला नहीं। सिर्फ ये होता कि महर देना है, और महर वो हक है जो लड़की का है। और महर भी अगर बांध देते हैं लोग, जो चीज लेना नहीं है वो लाखों करोड़ों में मांग लेते, और जब आता है कि मियाँ महर कितना लिखते हैं, हाँ लिख दीजिए ना, 50,000 रुपये लिख दीजिए। क्या अभी दे रहे हैं? मुअज्जल है, अभी दे रहे हैं? नहीं, दे देंगे कभी। अल्लाह की कसम, एक लड़का ने मुझे ये भी कहा कि मौलाना आप ये पूछना मुझे नया लग रहा है, मैंने कपड़ा तो मैं अक्सर पूछा करता हूँ, महर कब दे दूं? वो कहने लगा, मैं तो नहीं बात सुन रहा हूँ, हम लोग एक जलसा करते हैं और वहीं पर अपने बीवी से बख्शवा लेते हैं। ये महर जो एक बीवी बन जाने के बाद उसका हक होता है, वो चाहे तो अपने शौहर को मना कर सकती है कि आप मेरे बिस्तर पे नहीं आ सकते जब तक आप मुझे महर अदा नहीं कर देंगे। या अगर लड़की को मजबूर करते हैं कि नहीं तेरे बिस्तर के पास मैं जाऊंगा ही नहीं, माफ नहीं करोगी, तो बेचारी मजबूर होकर माफ कर देती है। याद रख लीजिए, कल क़यामत में ज़िनाकारों में शुमार होगा ऐसे लड़कों जो मजबूर करती है अपनी बीवियों को कि वो महर माफ कर दे। नहीं, माफ न कराए, आप उसको अदा करने की कोशिश करें। इसलिए वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, उसे खुशी के साथ दो, नाराजी से नहीं कि तेरे अब्बा ने इतने बोझ मेरे सर पे बांध दिए। वक्त इजाजत नहीं देता, बड़ी गुफ्तगू मैंने लंबी छेड़ दी। इंशाअल्लाह कोई मौका फिर परवरदिगार आलम ने अता फरमाया, इंशाअल्लाह फिर उस वक्त में बयान करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं अभी वाक़या छेड़ रहा था, मीर तकी मीर का ये रहने दीजिए। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम से मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने भी भाई हमारे बहनें या अल्लाह जवान और शादी के लायक हो गए, सबको इस्लामी तरीके से सुन्नत तरीके से निकाह और शादी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने वालिदैन हैं लालच से अपनी पनाह अता फरमा, लड़कों को कमाकर अपनी जायदाद बनाने की तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह लड़कियों की शादी इस्लामी तरीके से जो महर और वलीमे के साथ होता है कि शादी की